بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک جو مشہور اصطلاحات انہوں نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں مذکور فرمائی تو ان کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ یاد رہے کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر باقی محدثین کرام سے کافی حد تک ہٹ کر اصطلاحات کا استعمال فرمایا، تو جن کی وجہ سے ان اصطلاحات کے حوالے سے ٹیسٹ یا انٹرویوز کے اندر سوالات بھی ممکن ہیں۔ ویسے بھی مسلمانوں کے لیے اس چیز کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو اسی پر چلیں بات کرتے ہیں۔ محدثین عظام نے حدیث کے درجات متعین کرنے کے لیے مختلف الفاظ کا استعمال کیا، جیسے لفظ صحیح، حسن، ضعیف، غریب وغیرہ، اور انہی الفاظ کے ذریعے وہ حدیث کی صحت ضعف کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں۔ ان کی تعریف پیش خدمت ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ صحیح کی محدثین کے نزدیک دو اقسام بنتی ہیں، اس پر بات کرنا چاہیں گے۔ صحیح لذاتی ہی، تو صحیح کا لفظ اس حدیث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس حدیث کے روایت کرنے والے تمام راوی عادل ہوں، ضبط حدیث یعنی حفظ حدیث میں بھی کامل ہوں، سند شروع سے لے کر آخر تک متصل ہو، یعنی کوئی بھی راوی بیچ میں ساقط نہ ہو، اور اس حدیث میں کسی بھی قسم کی علت نہ ہو جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اور حدیث شاذ نہ ہو، یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والا کوئی معتبر راوی کسی ایسی جماعت کی مخالفت نہ کرے جو اس سے زیادہ ثقہ اور معتبر ہو۔ یہ تو آگی صحیح لذات ہی کی۔ پھر اسی طرح صحیح لغیری ہی، اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کے تمام راوی میں صرف ضبط ناقص یعنی حفظ حدیث میں کچھ کمی ہو، اس کی سندیں متعدد ہوں۔ حسن علماء اصول حدیث کے نزدیک دو قسموں میں تقسیم ہے۔ جس طرح صحیح کی دو قسمیں تھی، اسی طرح حسن کی بھی دو قسمیں بنے گی۔ تو اب پہلے جاتے ہیں حسن لذات ہی۔ وہ حدیث ہے جس کے راویوں میں صرف ضبط ناقص ہو، باقی سب شرائط صحیح لذات ہی کی موجود ہوں، تو وہ حسن لذات ہی ہوگا۔ حسن لغیری وہ حدیث ضعیف قابل انجبار کو کہا جاتا ہے جس کی سندیں متعدد ہوں، یعنی کہ ضعیف حدیث ہوگی لیکن اس کی سندیں متعدد ہوں گی، اور ضعیف بھی کیسی ہوگی کہ جو قابل قبول ہوگی، اس کے اندر ایسا ضعف نہ ہو کہ جو اس کے متعدد ہونے کی صورت کے اندر بھی وہ قابل قبول تصور نہ بن سکتا ہو۔ جیسے کہ ضعف ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر جھوٹ بولنے کا بہتان ہو، حدیث گھڑنے کا اس کے اوپر بہتان ہو، تو اگر ایسا ضعف ہوگا تو ایسی صورت کے اندر وہ ضعیف اگرچہ کہ متعدد روایات سے بھی ہو تو وہ قابل قبول نہ ہوگا۔ اب غریب کی طرف جاتے ہیں۔ وہ حدیث جس کے پوری سند میں کہیں نہ کہیں ایک راوی ہو، یعنی اگر کسی روایت کو بیان کرنے والے 3 اصحاب رسول ہیں تو ان سے روایت کرنے والا صرف ایک تابعی ہو، یا 3 تابعی ہیں تو تبع تابعین میں سے ایک تبع تابعی آ گیا، تو ایسی روایت کو ہم غریب کہیں گے۔ یہ تمام الفاظ جن کی تعریف بیان کی گئی ہے، یہ تعریفات متاخرین محدثین کے نزدیک ہے۔ یہ ذہن کے اندر رہے، یہ متاخرین محدثین کے نزدیک ہے۔ متقدمین کے نزدیک ان میں سے بعض الفاظ کی تعریف میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے امام ترمذی نے حسن کی تعریف۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات کی طرف جاتے ہیں۔ امام ترمذی نے حسن کی تعریف جمہور محدثین سے مختلف کی ہے، چنانچہ ان کے نزدیک حسن کا اطلاق اس حدیث پر کیا جاتا ہے جس کی سند میں کوئی ایسا راوی نہ ہو جس پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہو، حدیث شاذ نہ ہو، اور وہ روایت ایک سے زائد سند سے مروی ہو۔ اب اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ امام ترمذی کے نزدیک حسن کا اطلاق اس حدیث پر کیا جائے گا
کہ جس کی سند میں کوئی ایسا راوی نہ ہو جس پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہو، حدیث شاذ نہ ہو، اور وہ روایت ایک سے زائد سند سے مروی ہو۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ کل حدیث یروی لا یکون فی اسنادہ من یتہم بالکذب ولا یکون الحدیث شاذا ویروی من غیر وجہ نحو ذالک فہو عندنا حدیث حسن۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی کتاب العلل صغیر کے صفحہ نمبر 35 کے اوپر یہ خود حدیث حسن کی تعریف فرماتے ہیں۔ پھر امام ترمذی کا منہج یہ ہے کہ وہ کسی بھی حدیث کا حکم بیان کرنے کے لیے ایک سے زائد الفاظ کا استعمال بھی کرتے ہیں، جیسے حسن، صحیح، حسن غریب اور صحیح حسن غریب وغیرہ، اس طرح کی اصطلاحات کا استعمال فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی حدیث کے ایک سے زائد درجات کیسے ممکن ہیں؟ چنانچہ محدثین نے اس کی کچھ توجیحات پیش کی ہیں جو ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔ اب ایک ان کی اصطلاح ہے حسن صحیح، کہ حسن بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں صحیح بھی کہہ رہے ہیں ایک ہی روایت کو۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی توجیح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر حدیث کی صرف ایک ہی سند سے منقول ہو، اگر حدیث کی صرف ایک ہی سند سے منقول ہو تو اس وقت حسن صحیح کا مطلب ہوگا کہ روایت بیان کرنے والے کو اس بات میں شک ہے کہ آیا اس حدیث میں حسن کی شرائط موجود ہیں یا صحیح کی موجود ہیں۔ چنانچہ اس شک کی بنا پر اس حدیث کا درجہ اس حدیث سے کم ہوگا جس میں صرف صحیح کا لفظ استعمال ہوا ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں حدیث کے حکم میں کسی قسم کا شک نہیں، جبکہ یہاں شک موجود ہے۔ البتہ اگر حدیث ایک سے زائد سندوں سے منقول ہو تو وہاں اس کا مطلب ہوگا کہ ایک سند صحیح درجے کی ہے جبکہ دوسری سند حسن درجے کی ہے۔ اب مختصر الفاظ کے اندر سمجھ لیجئے، جہاں پر امام ترمذی حسن صحیح کا لفظ استعمال فرمائیں گے تو حسن صحیح سے مراد امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام ترمذی کو اس بارے میں شک تھا کہ اس کے اندر حسن کی شرائط پائی جاتی ہیں یا صحیح کی شرائط پائی جاتی ہیں، تب وہ ان دونوں الفاظ کا استعمال فرماتے ہیں۔ اگر وہ روایت صحیح ہے تو اس صورت کے اندر پھر اگر حسن صحیح کا استعمال وہ فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک اس کی جو روایت چل رہی ہے، ایک سند چل رہی ہے، وہ صحیح درجے کی ہے اور دوسری حسن درجے کی ہے، تو اس لیے یہ لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ پھر امام ابن حجر یہ بھی فرماتے ہیں کہ امام ترمذی جہاں پر صرف لفظ صحیح کا استعمال فرمائیں وہ درجے کے لحاظ سے حسن صحیح سے بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پختہ بات ہے کہ وہ صحیح ہے، اور جہاں پر حسن صحیح کا استعمال ہوگا اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اس کے اندر شک ہے کہ یہ صحیح ہے یا حسن ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی کتاب شرح نخبۃ الفکر کے اندر اس کی وضاحت فرماتے ہیں، پیج نمبر 67 ہے۔ پھر آگے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن صحیح کا حکم اگر کسی حدیث پر ہو تو اس سے مراد ہوگا کہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے تو حسن ہے، البتہ اس باب میں بیان کی ہوئی تمام احادیث میں سب سے زیادہ صحیح ترین روایت ہے۔ جبکہ ایک اور توجیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حسن سے مراد حسن لذات ہی ہے اور صحیح سے مراد صحیح لغیر ہی ہے۔ اب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا اس سے مراد ہوئی؟ ان کے نزدیک مراد یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے اسے ہم حسن مانیں گے، لیکن جس باب کے اندر اس حدیث کو لایا گیا ان تمام احادیث کے مقابلے کے اندر سب سے زیادہ بہتر روایت یہ تھی جسے انہوں نے حسن سے ہی قرار دے دیا۔ اور ایک توجیہ یہ کرتے ہیں کہ حسن سے مراد حسن لذات ہی اور صحیح سے مراد صحیح لغیر ہی مراد ہوگا۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ ایک ان کی اصطلاح چلتی ہے حسن غریب۔ امام ترمذی کے نزدیک حسن کی تعریف جو پیش کی گئی اور غریب کی جو تعریف بیان کی گئی، اس کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی حدیث پر بیک وقت حسن اور غریب کا حکم لگانا امام ترمذی کے نزدیک ممکن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن کی تعریف میں امام ترمذی نے سند کے متعدد ہونے کی قید لگائی، جبکہ غریب میں سند کا تفرد یعنی اکیلا پن ہونا ثابت ہے۔
یعنی سند میں کہیں ایک راوی موجود ہوتا ہے۔ اس کی توجیہ امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیش کی کہ غریب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک غریب وہ ہے جو متن کے اعتبار سے ہو، یعنی حدیث کا وہ متن سوائے ایک سند سے کہیں سے بھی ثابت نہ ہو، اور دوسرا غریب وہ ہے جس کا متن تو مشہور و معروف ہو، البتہ سند کے اعتبار سے وہ غریب ہو۔ مثال کے طور پر کوئی حدیث صحابہ کے درمیان مشہور ہو، البتہ ان میں سے بعض اس کو کسی صحابی سے روایت کرنے میں منفرد ہوں۔ اب اگر حسن غریب میں غریب سے غریب کی دوسری قسم مراد لی جائے، یعنی غرابت سند کی وجہ سے ہو لیکن متن مشہور ہے، اور حسن درجہ کا ہو، تو اس وقت کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ صحیح، حسن اور غریب۔ اب امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی کی اس توجیہ کا ذکر کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے: اگر کسی حدیث پر صحیح، حسن، غریب کا حکم ہو تو وہاں غریب سے مراد یہ ہوگا کہ حدیث میں موجود الفاظ صرف اسی ایک سند سے ثابت ہیں، البتہ اس حدیث کا مضمون دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے۔ یعنی متن تو ایک حدیث سے ثابت ہے، ایک روایت سے، ایک سند سے ثابت ہے متن، جبکہ اس کا مضمون یا موضوع دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے، اگرچہ اس کے الفاظ مختلف ہوں۔ اس بنا پر سند کے اعتبار سے چونکہ وہ الفاظ صرف خاص اس سند سے ثابت ہیں، یہ سند غریب کہلائے گی، لیکن چونکہ اس کا مضمون اور موضوع دیگر احادیث سے ثابت ہے تو اس پر حسن صحیح کا اطلاق کرنا صحیح ہوگا۔ یعنی کہ جو روایت امام ترمذی لے کر آئے تو وہ الفاظ ایک ہی سند سے ثابت ہیں، اس لیے ایک سند سے ثابت ہونے کی صورت میں وہ غریب بن گئی، اور اس کا مضمون یا اس جیسا موضوع دوسری روایات کے اندر بھی آتا ہے، تو اس وجہ سے اسے حسن صحیح بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسی روایت کے آخر کے اندر وہ ذکر فرما دیتے ہیں صحیح، حسن، غریب۔ تو باقی تمام اصطلاحات جو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں استعمال کی ہیں، اس میں وہی معنی مراد ہوں گے جو جمہور محدثین نے مراد لیے۔ آخر کے اندر آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔